اور اس سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کریں۔ سلطنت بکھر رہی تھی، سپاہی تھک چکے تھے اور سرحدیں سکڑ رہی تھیں۔ یہ ایک عہد کا خاتمہ تھا۔ اگر آج سلطنت عثمانیہ قائم ہوتا تو کیا امریکہ عرب میں اپنے اڈے بناتا؟ اگر آج سلطنت عثمانیہ قائم ہوتا تو کیا اس پورے خطے میں آپ کو اسرائیل نظر آتا؟ اگر آج سلطنت عثمانیہ قائم ہوتا تو کیا آپ کو امریکہ اور اسرائیل ایران پہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ ایک بہت بڑی طاقتور اور مسلم سلطنت تھی جو 1299 میں قائم ہوئی اور جس کا اختتام 1922 میں ہوا۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت کہلاتی تھی، جس کا وجود آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو استنبول میں قائم ہوا۔ استنبول، جہاں سلطنت عثمانیہ کی وراثت زندہ ہے، ایک لازوال شہر جو تاریخ کی سنہری روشنی میں نہایا ہوا ہے۔ یہ وہ سلطنت تھی جس نے نہ صرف یورپ کو بلکہ پورے مڈل ایسٹ کو اور نارتھ افریقہ کو فتح کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے اس دور میں قوت اور عدل کی مثال قائم کی گئی۔ سلطان سلیمان خان ہمیشہ اپنی عوام کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ 1453 میں سلطان محمود نے استنبول کو فتح کیا جو کہ قسطنطنیہ کہلاتا تھا۔ Forward, soldiers! The city is ours! Charge! یہ اسلامک ہسٹری کا بہت بڑا ایونٹ تھا جب استنبول کو فتح کیا گیا اور ایک بہت بڑی دیوار کو گرا کے دوسری طرف پھلانگا گیا، اور دنیا کی تاریخ میں یہ بہت بڑی فتح کہلاتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں اسلامک رولز آف ریگولیشن اور شریعہ کی بہت اچھے سے پابندی ہوتی تھی، اور دنیا جو ہے وہ شریعت کو فالو کرتی تھی، خاص کر کے مسلمان۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جتنے بھی دیگر مذاہب ہوتے تھے، تمام مذاہب کو برابر کی آزادی تھی اور فریڈم دی جاتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ میں سلطان کی آرمی بہت ہی ڈسپلن اور بہت ہی سمجھدار آرمی کہلاتی تھی، جو کہ سارا کامل تشرف میں داول کے ڈھول کی آواز نے ناقابل شکست فوج کی آمد کا اعلان کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی طاقت تھی۔ اگر آپ آج بھی دیکھیں گے تو آپ کو ترکی کے کچھ علاقوں میں یا بہت ساری جگہوں میں سلطنت عثمانیہ کا رنگ نظر آئے گا، اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ واقعی میں کسی دور میں مسلمانوں نے یہاں پر 600 سال سے زیادہ حکومت کی۔ یہ سلطنت عثمانیہ ایک ایمپائر نہیں تھا، بلکہ 600 سال کی وہ تاریخ تھی جس نے دنیا کو بدل دیا اور دنیا کو ایک نئے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔ سلطنت عثمانیہ میں بہت سارے سلطان آئے، جس میں 36 سے زیادہ سلطان آئے اور انہوں نے حکومت کی۔ سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہو رہا ہے، وہ اکیلا رہ گیا ہے، ایک تاریخ کا اختتام۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا آخری دور شروع ہو گیا جب 1922 میں یورپی یونین کو کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کمزور پڑ گئی اور عربوں کو انگریزوں نے یہ شعور دیا کہ آپ اپنی الگ ریاست بنائیں اور اس سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کریں تاکہ آپ کی اپنی ایک پہچان ہو، اور عرب نے انگریزوں کی بات مان کر اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری، جس پر ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت ہی زبردست بات کہی تھی۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت، جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ۔ لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ سب، یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص
برطانوی استعمار اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی. اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں, میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں, ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے. یہ ترکی کے زمانے میں, سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی. یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ, صرف سلطنت نہیں, خلافت عثمانیہ, پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی, ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا, یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک. یہ جرم تھوڑے نہیں ہے, معمولی نہیں ہے. آج جس کی سزا مل رہی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے. اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر. حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز, اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی, اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے. اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا, اس پر توپیں موجود تھیں. جب بغاوت ہوئی ہے, جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی, ظاہر بات ہے نہتے, وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے, ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے. اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی گدن نہ پہنچ جائے. بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران, اور نہ